مئی مہینے کی 4 تاریخ ہے، سن 2021 عیسوی ہے اور منگل کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ظاہری اعضاء، جسم کے اعضاء سے یہ احکام ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دل کے بھی کچھ اعمال ہیں جن کو کرنا فرض ہے، جیسے شکر، صبر، زہد اور تواضع وغیرہ۔ اور جس طرح جسم سے کچھ چیزیں نہ کرنا فرض ہے، جیسے زنا، چوری، قتل، شراب، اسی طرح دل سے کچھ کام نہ کرنا ضروری ہے، جیسے کبر، بغض، کینہ اور حسد وغیرہ۔ آج کی اس محفل میں حسد کی بیماری سے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین اسلام ایسا جامع دین ہے جو انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو اللہ کے احکام کا پابند بناتا ہے۔ بہت سارے مذاہب کے اندر چند عبادتیں کر لینے کا نام مذہب بن جاتا ہے۔ چنانچہ کسی نے کوئی مالا جپ لی، کسی نے کچھ زبان سے الفاظ کہہ لیے، اس کا ورد کر لیا، بس اس چیز کا نام مذہب بن جاتا ہے، اور باقی جتنے بھی کام ہیں وہ اپنی مرضی سے کرو، اپنی عقل سے کرو، اپنی سمجھ سے کرو، بغیر کسی کی رہبری کے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام نے کسی بھی جگہ پر اپنے ماننے والوں کو چوراہے پہ کھڑا نہیں کیا، تنہا تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر پریشانی میں، ہر حال میں، ہر جگہ پر اللہ رب العزت نے ہماری رہبری کی ہے۔ ہم جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے مالا مال ہیں۔ ہمیں جسمانی احکام بھی عطا کیے اور ہمیں قلبی کیفیات کو بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایات ملی ہیں۔ تو دل کے کاموں میں سے اور دل کے عملوں میں سے ایک عمل حسد ہے، جس کا نہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے کیا چیز؟ اصل میں اللہ رب العزت نے تمام بندوں کو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو قدر مشترک ہیں، کامن ہیں۔ مثلا ہر انسان کو 2 پیر، 2 ہاتھ، 2 کان، ناک، 2 آنکھیں دی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے تمام انسانوں کو سورج کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس کے اجالے میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے تمام انسانوں کے لیے رات کا وجود بخشا، اس میں بندہ رات کو آرام کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ رات اللہ پاک نے سکون کے لیے، آرام کے لیے بنائی ہے، دن کام کاج کے لیے بنائے۔ تو کچھ نعمتیں اللہ کی وہ ہیں جو کامن ہیں، ہر بندے کو ملی، یہاں تک کہ اس میں ماننے والے اور نہ ماننے والے کی بھی کوئی تمیز نہیں، تمام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ لیکن کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے کم و بیشی کے ساتھ بندوں میں تقسیم فرمایا۔ مثلا روزی ہے، مال و دولت ہے، حسن و جمال ہے، اور علم و تقوی ہے، صلاح ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو کمی بیشی کے ساتھ بندوں کو دیا ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملنے والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کئی مرتبہ بندہ ان نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرنے لگتا ہے کہ اس کو یہ کیوں ملا، اس کو گھر کیوں ملا، اس کو گاڑی کیوں ملی، اس کو اتنے اچھے رشتے کیوں ملے، اس کے بچے کو نوکری اتنی اچھی کیوں ملی، اس کے بچے کا باہر ملک کا سفر کیوں ہوا، میرے کا کیوں نہیں ہوا۔ اب یہ سب فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ڈھیر ساری حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بندہ اعتراض کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر
اور دل کے اندر جلنے لگے تو اس جلن کا نام حسد ہے، اور حسد در حقیقت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہونا ہے۔ اب بتائیے، ہم بندے ہو کر رب کے فیصلے پہ ناراض ہوں، کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ اس پہ ذرا موٹی سی مثال سے یوں سمجھیں، ہمارے یہاں 2-4 مزدور کام کرتے ہیں، ہم کوئی چیز اٹھا کر کسی ایک کو دے دیں تو دوسرا ہم سے آ کر کہے کہ جی اس کو کیوں دیا آپ نے؟ اب اس کی کیا اوقات، اس کی کیا مجال کہ وہ ہم سے ہمارے فیصلے پر یہ اعتراض کرے کہ اس کو کیوں دیا، یا ہم سے حکمت پوچھے تو اس کو دینے کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی بندے کو کوئی نعمت الگ سے عطا فرمائی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس نعمت کا اللہ سے سوال کرتے، بھیک مانگتے، ہم اللہ کو اس پہ اعتراض کر بیٹھے اسے کیوں دی، تو کہ نعوذ باللہ اللہ چھوٹے ہیں، اللہ نادان ہے، اللہ سمجھتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ وہ ہم سے پوچھ کے دیں گے، اب آئندہ وہ ہم سے پوچھ کے حکومت کریں گے۔ یہ سب باتیں خرافات ہیں، بیکار کی ہیں۔ اس لیے بندے کو کسی کی نعمت پر ملتے ہوئے اپنے دل کے اندر اگر جلن محسوس ہو، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے بندے، آپ کے فیصلے، آپ کی نعمتیں، میرے پیارے رب، مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی بندے کو ملنے والی نعمت پر اپنے دل کے اندر درد محسوس کروں، جلن محسوس کروں؟ ہائے میرے پیارے اللہ، یہ تو بہت خطرناک بیماری مجھے لگ گئی ہے، اللہ مجھے شفا دے دیجیے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس طرح کا بہاؤ کرے۔ تو حاسد در حقیقت اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں حسد عام ہے، گھر گھر کے اندر افراد موجود ہیں، رشتہ داریوں میں افراد موجود ہیں، خاندان میں افراد موجود ہیں، پڑوسیوں میں افراد موجود ہیں جو دوسرے کا بھلا دیکھتے ہوئے خوش نہیں ہوتے۔ کسی کا گھر دیکھیں گے تو جلیں گے، کسی کی گاڑی دیکھیں گے تو جلیں گے، اچھے رشتے ہوتے دیکھیں گے تو جلیں گے، بچوں کی نوکری پہ لگتے ہوئے دیکھیں گے تو جلیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ حاسد کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ حاسد جس سے حسد کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو صرف جلن ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ تمنا اور کوشش کرتا ہے کہ یہ نعمت کسی طرح سے اس کے پاس سے چھن جائے، اور وہ سازشی ذہن بن جاتا ہے اس کا۔ لہذا اس کے بارے میں ایک تو وہ تجسس کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے، حسد کی بیماری سے اور کتنی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ایک تو اس کے تجسس میں لگتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ کہاں بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، میں ذرا تحقیق کرتا ہوں۔ تو جن کے پاس جا کے بیٹھتا ہے ان سے اس کی چغلی کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ یا تم کیسے آدمی کے ساتھ دوستی رکھتے ہو، کیسے آدمی کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، کیسے آدمی کو تم ساتھ دیتے ہو، اس کی بیوی ایسی، اس کے بچے ایسے، اور یہ ایسا۔ اب ایک تو تجسس کرتا ہے، پھر اوپر سے اب غیبت بھی کرنے لگا، تہمتیں بھی لگانے لگا۔ نیز کئی مرتبہ یہ جلن اتنی بڑھتی ہے کہ کئی مرتبہ اس کی نعمت کو زائل کرنے کے لیے یہ ساحروں کے پاس، جادوگروں کے پاس جاتا ہے اور ان سے استمداد حاصل کرتا ہے اور ان کا تعاون حاصل کرتا ہے۔ اب جادو میں بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اسلام سے میل نہیں کھاتی، اسلام میں وہ حرام ہے۔ کئی مرتبہ جادو کا اثر مضبوط کرنے کے لیے باطل جو ہے ان کو حرام کاری کرنے پر ابھارتا ہے، حرام چیزیں کھانے پہ ابھارتا ہے، تبھی اس کے جادو میں اثر پیدا ہوتا ہے، تو یہ وہ تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور کئی مرتبہ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو حاسد بندہ صرف جلتا ہی نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کو نقصان دینے کی ترتیب بنانے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ حسد کے مقابلے میں ایک ہے غبطہ۔ غبطہ دوسرے کی نعمت پر
بندہ خوشی کا اظہار کرے، وہ یہ کہ پیارے اللہ آپ نے فلاں کو یہ نعمت عطا فرمائی، سبحان اللہ بہت خوب، میرے پیارے اللہ مجھے بھی اس نعمت کی ضرورت ہے، اللہ جی مجھے بھی عطا فرمائی. تو سامنے والے کی نعمت پر خوش ہوتا ہے، دعا دیتا ہے، اور وہ نعمتیں اسی کی طرح اپنے لیے بھی مانگتا ہے. تو یہ اس کو اردو میں اس کا ترجمہ رشک سے کرتے ہیں، عربی میں اس کو غبطہ کہتے ہیں. یہ مطلوب ہے، یہ محبوب ہے. اس چیز کو اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرے. جب بھی کسی کا حاضر بھی، جب کسی کی ابتدا میں کسی کی گاڑی دیکھتا ہے، بھائی بہت خوب بہت خوب بہت اچھا بھائی، مزہ آ گیا، گاڑی مل گئی. اب زبان سے تو وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر ایک داغ لگ گیا، ایک جلن شروع ہو گئی. تو انداز تو اس کے بھی غبطہ جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اندر جلتا ہے اور اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے. جبکہ غبطہ میں کیا، ابتدا میں آدمی دعا بھی دیتا ہے اور دل ہی دل کے اندر اللہ رب العزت سے اپنے لیے اس نعمت کا سوال کرتا ہے. اور جو اپنے لیے نعمت کا سوال کرتا ہے تو دوسرے کے لیے سوال نہیں، بلکہ کہتا ہے پیارے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیے، اس کی نعمتوں برکت عطا فرمائیے، حادثات سے بچائیے، اور میرے پیارے اللہ مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی عطا فرمائیے. تو مومن بندے کو چاہیے کہ وہ حسد سے بچے، جلن سے بچے، اور اس حسد کے ساتھ جو لگ کر بہت ساری خرافات آتی ہیں، اس میں تجسس آتا ہے، اس میں غیبت آتی ہے، اس میں تہمتیں آتی ہیں، اور اس میں جو ہے کئی مرتبہ حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے تک کی آدمی جو ہے وہ جرأت کرنے لگتا ہے، اور نیکیوں کی توفیق اس سے چھننے لگتی ہے، اندر یہ اندر جلتا ہے. حدیث پاک میں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دوسرے سے گویا حسد کرتا ہے، یہ حسد اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ روایت کا مفہوم ہے. تو حاسد آدمی اپنی نعمتوں کے اکتساب میں، نعمتوں کو جمع کرنے میں، ان کو کمانے میں اتنی کوششیں نہیں کرتا جتنا کہ دوسرے کی نعمت کے زوال کی اس کو فکر لگی رہتی ہے. ہر وقت اس کو یہی غم کھایا رہتا ہے، یہی غم کھاتا رہتا ہے کہ اس کی نعمت کس طرح سے اس سے چھینے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس طرح سے حفاظت فرمائے. اب ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام ہی کچھ اس طرح بنایا ہے. دیکھو 3 عالم ہے، ایک ہے عالم جنت، ایک ہے عالم جہنم، اور ایک ہے عالم دنیا. جنت کا عالم وہ ہے جہاں نعمت ہی نعمت، راحت ہی راحت، تکلیف کا کوئی تصور تک نہیں. جہنم وہ عالم ہے، وہ جگہ ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف، پریشانی پریشانی، راحت کا کوئی شائبہ تک نہیں. اور جنت دنیا وہ جگہ ہے جہاں نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، یعنی تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے. ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، اور ہر راحت کے ساتھ تکلیف لگی ہوئی ہے. تو یہاں انسان کو بڑا بیلنس بنانا ہوتا ہے، اور یہاں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. وہ تکلیف پر صبر کرے، نعمت پر اللہ کا شکر کرے. تکلیف کے بعد، تکلیف ہمیشہ کی نہیں ہوتی، تکلیف کے بعد اللہ پاک نعمت عطا فرماتے ہیں. دیکھو رات کی تاریکی میں جو آدمی کوڑن محسوس کرے، رات کے اندھیرے سے گھبرائے، اس کے بعد اجالا ہوتا ہے، اور اجالے پہ آدمی اترائے نہیں، اس لیے اس کے بعد پھر رات لگی ہوئی ہے، پھر شام ہونے والی ہے، پھر سورج ڈلنے والا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس عالم کو بنایا اس طرح ہے کہ یہاں نعمتیں بھی ہیں اور زحمتیں بھی ہیں. نعمتوں میں کس طرح سے بندے کو رہنا ہے اللہ نے اس کی بھی ہدایت دی ہے، اور زحمتوں میں کس طرح کا بہیو کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس موقع کی بھی ہدایت عطا فرمائی ہے. بس دین اسلام نام ہے کہ جس موقع پر جس چیز کا حکم اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، ہم اس موقع پر اس حکم کو مانیں، اور ہم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگیں، پیارے اللہ موقع کی سوجھ عطا فرما، موقع کی سوجھ عطا فرما. ایک جملہ کوڈ بنا لیں، اپنی پوری تمناؤں کو اس جملے کے اندر کوڈ کر لیں کہ پیارے اللہ ہمیں موقع کی فہم عطا فرما، موقع کی سوجھ عطا فرما. کس موقع پر ہمیں کس طرح کا ریئیکٹ کرنا ہے، کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، تکلیف میں کس طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور نعمتوں میں کس طرح سے اللہ کی طرف جو ہے اللہ کا شکر ادا کر کے کس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے،
بس اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس نے اس کو سمجھ لیا اور جس نے اس پر عمل کر لیا وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا. تو اللہ رب العزت ہمیں ناکامی سے بچائے اور ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے. اللہ والوں کی بندہ جب صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہاں گرہیں کھلتی ہیں، وہاں گرہیں کھلتی. اور یہ حسد کی بیماری تو اتنی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے. جس کو یہ آگ لگ گئی، اب آگ کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک آگ تو وہ ہے جو ظاہر و باہر ہوتی ہے، سب کو خاکستر کر دیتی ہے. ایک وہ آگ ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے سلگتی رہتی ہے. تو کئی مرتبہ یہ حسد کی آگ ایسی ہوتی ہے جو اندر ہی اندر سلگتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے. اندر ہی اندر آدمی جلتا رہتا ہے. اور اس آگ سے جس طرح سے آگ کئی مرتبہ اس چیز کو تو کھاتی ہے جس میں لگتی ہے، لیکن جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ آگ کو کھا جاتی ہے. آگ کو کھا جانے کا مطلب یہ کہ آخر میں ختم ہو جاتی ہے. آگ نے آگ کو کھا لیا. تو اسی طرح حسد میں آدمی کی نیکیاں ختم ہوتی رہتی ہیں. حسد نیکیوں کو کھاتا رہتا ہے. اور جب نیکیاں ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان اندر ہی اندر کوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ خود فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے. یہ ایسی آگ ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اس حسد کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ہے. واقعہ کا اس کو ایک لطیفہ سمجھیں. پتہ نہیں یہ حقیقت میں کہیں وجود میں آیا کہ نہیں آیا، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ہے. کہتے ہیں کسی بستی کے اندر کوئی نوجوان بڑا نیک دل رہتا تھا. وہ کسی پہاڑ کے غار میں جا کے بیٹھ گیا. خوب عبادتیں کی، خوب ذکر و اذکار کیا. ایک مرتبہ اچانک اس کو آواز آئی کہ بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے. تو اس نے کہا پیارے اللہ، بس اگر میری بھوک کا سامان ہو جائے، انتظام ہو جائے، تو پھر میں اور سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ میں عبادت میں مشغول رہوں گا. بس ایک تو مجھے گرم گرم شوربے کا انتظام ہو جائے اور ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب کا انتظام ہو جائے. بس مجھے یہ چاہیے. تو 2 روٹی اور 2 بوٹی مجھے اگر روزانہ گرم گرم مل جایا کرے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مل جایا کرے، تو پیارے اللہ میں اور سکون کے ساتھ پھر عبادت کروں گا. اللہ کی شان. اس کی دعا کے مطابق اللہ پاک نے انتظام فرما دیا. اور یہ بندہ روزانہ گرم گرم کھانا اس کو میسر ہو جاتا. یہ 2 روٹی 2 بوٹی کھاتا اور چشمے کا بہتا ہوا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتا. یہ مست ہو کر رہتا. کچھ دن کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اس کا بستی میں آنا ہوا. اب چہرے پہ سرخیاں تمتماری تھی. نوجوانوں نے پوچھا، دوستوں نے پوچھا، میاں کون سی چکی کا پیسا ہوا آٹا کھا رہے ہو؟ یہ چہرے تمہارا سرخ ہو گیا ہے. تو اس نے کہا بھائی میں کیا بتاؤں، اللہ پاک نے مجھ پہ مہربانی کر دی. میں اس طرح سے غار میں جا کر کچھ دن بیٹھا تھا عبادت کرنے کے لیے. مجھ پر اللہ کی مہربانی ہوئی. غیب سے ایک دن آواز آئی اور اللہ نے پوچھا بتا میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے تو اللہ تعالیٰ سے گرم گرم شوربہ مانگا، گرم گرم روٹی مانگی، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مانگا. بس وہ مجھے بغیر کسی مشقت اور محنت کے غار میں مل جاتا ہے اور اللہ کا شکر ہے مزے آ رہے ہیں. بس ان دوستوں میں سے ایک کو اس سے حسد ہو گیا کہ اچھا یہ کل کا ہمارا دوست ہمارے ساتھ رہنے والا اور یہ ایسے مزے مزے کی خوراک بغیر کسی محنت کے کھا رہا ہے. چنانچہ یہ دوست جس کو حسد ہو گیا، جس کے اندر جیل سی ہو گئی، یہ بھی پہنچا غار میں اور وہاں جا کر اس نے بھی عبادت کرنی شروع کی. اب خوب ذکر و اذکار کیا، خوب اس نے وظائف پڑھے. اللہ کی شان. ایک مرتبہ کوئی تجلی ظاہر ہوئی اور ایک غیب کی آواز آئی. اس سے بھی سوال ہوا کہ بتا میرے بندہ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے پتا ہے کیا مانگا. اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی نعمت نہیں مانگی. بس یہ کہا کہ اللہ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، وہ جو میرے اس دوست کو گرم گرم شوربہ ملتا ہے، گرم گرم روٹی ملتی ہے، بس وہ بند ہو جانی چاہیے، وہ اس کو نہیں ملنی چاہیے. دیکھیے، بجائے اس کے کہ اپنا نفع ڈھونڈتا، بجائے اس کے کہ اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے متوجہ ہو کر اللہ سے کچھ سوال کرتا، اپنے لیے کچھ
इंतजाम कर लेता, अपनी नस्लों के लिए कुछ इंतजाम करवा लेता, नहीं, उस मौके पे भी इसको अपनी जात याद नहीं आई, बल्कि वही याद रहा, क्योंकि आग जो लगी हुई थी अंदर वही याद रहा, और कहा कि अल्लाह उसकी नेमत खत्म हो जानी चाहिए, अल्लाह हिफाजत फरमा। तो हासिद की कैफियत ये होती है, हासिद का हाल ये होता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ मांगे कि प्यारे अल्लाह हमारे दिलों से हसद की कैफियत को खत्म फरमा, और जैसे ही हमारे दिल के अंदर किसी नेमत की खबर आए, यानी हमारे कानों में कोई खबर आई किसी की कि फलां को ये अप्रूवल मिली, फलां को ये नौकरी मिली, फलां आज ही कोई गाड़ी शोरूम से निकाल के लाया, फलां के बच्चे का वीजा लग गया फलां मुल्क में जाने, फलां की बेटी का फलां जगह पे बहुत अच्छा रिश्ता हो गया, हमारे दिल के अंदर अगर ठेस पहुंची, हमारे दिल के अंदर अगर खटक हुई कि ऐसा क्यों हुआ, समझ लो ये हसद की इब्तिदा है। फौरन सदका निकाले, 2-5 रुपए सदका निकाले और अल्लाह से कहे, हाय मेरे प्यारे रब, ये फैसला तो आपकी तरफ से उसके लिए हुआ, अल्लाह ये मैंने तो नहीं किया, ये मेरे किसी खानदान ने तो नहीं किया, ये अल्लाह ये दुनिया के किसी हुकूमत ने तो किया, ये अल्लाह ये फैसले तो आपकी तरफ से होते हैं बंदों की नेमतों के, राहतों के, रहमतों के। मेरे प्यारे अल्लाह, आपका फैसला सुनकर मेरे दिल में ये ऐठन क्यों पैदा हुई, मेरे दिल में ये कब्ज क्यों पैदा हुआ, मेरे दिल में ये जलन पैदा क्यों हुई? इसका मतलब प्यारे अल्लाह, मैं आपके फैसले पर एतराज कर रहा हूँ। हाय हाय मेरे प्यारे रब, मेरी क्या मजाल है कि मैं आपके फैसले पर हसद करूं, आपके फैसले पर जलन महसूस करूं, आपके फैसले को मैं बुरा गर्दानूं। हाय हाय मेरे प्यारे रब, ये तो मेरे अंदर हसद लग गया। अल्लाह जी, आप इस गुण से मेरी हिफाजत फरमाई, अल्लाह इस बीमारी से मेरी हिफाजत फरमाई। तो ये इस तरह से ये रिएक्ट होना चाहिए, इस तरह की कैफियत होनी चाहिए, और फौरन सदका निकाले, और हो सके जी तो उसका आदमी को मुबारकबाद पेश करे और उसको जाकर कहे, अल्लाह पाक ने आपको ये नेमत अता फरमाई, इस खुशी के बारे में सुना, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत आफियत के साथ इस नेमत में आपकी इजाफा फरमाए। या वहां नहीं जा सकता तो उसके गायबाना उसके लिए दुआ करे, इसलिए कि गायबाना दुआ करने का नतीजा ये होता है कि जब कोई बंदा किसी दूसरे मोमिन के लिए गायबाना दुआ करता है, एक फरिश्ता इस पर आमीन कहता है और कहता है वला का मिसलुक, जैसा तूने किसी के लिए खैरखाही की दुआ की, खैरखाही की तमन्ना की, अल्लाह ताला तेरे साथ भी वैसा ही मामला फरमाए। सुभान अल्लाह अज़ीम, कितनी अजीम दौलत मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों, बजाय इसके कि हम हसद करते फिरे, किसी की नेमतों के बारे में हमें जेलसी हो, हमारे सीने के अंदर जलन हो, हमें चाहिए कि हम गायबाना उनके लिए दुआ करना शुरू करें। गायबाना दुआ का नतीजा इतना शानदार जाहिर होता है कि बंदा अल्लाह ताला की मोहब्बत पाने वाला बनता है और बंदा अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें पाने वाला बनता है। जैसा कि आपके सामने जिक्र किया कि कोई गायबाना कोई बंदा अगर किसी के लिए दुआ करता है, जिसके लिए दुआ कर रहा है वो हाजिर नहीं है, उसके इल्म में भी नहीं ला रहा, बस इखलास के साथ दुआ कर रहा है, अल्लाह किसी का घर बनना है हाफिज से बना दीजिए, अल्लाह कोई गाड़ी लेकर है, अल्लाह उसकी गाड़ी की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह कभी हसद ना हो, कभी कहीं एक्सीडेंट ना हो, कहीं नुकसान ना हो, तो अल्लाह उसकी गाड़ी की हिफाजत फरमा। रिश्ता हुआ प्यारे अल्लाह, इस रिश्ते को तकमील तक आफियत के साथ पहुंचा दीजिए, और इस बच्चे को उस घर तक पहुंचा दीजिए जिस घर तक इसको पहुंचना है, या जिस मुल्क में इसका रिश्ता हुआ अल्लाह हाफिज से इंतजाम फरमा दीजिए। और गायबाना दुआ कर रहा है तो जिस तरह से ये बंदा किसी के लिए दुआ कर रहा है, तो एक फरिश्ता इसके पीछे खड़ा हुआ इसकी दुआ पर आमीन कह रहा है और इसके लिए दुआ कर रहा है कि जैसे तू उसके लिए खैर खाई ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह ताला तेरे लिए भी भलाई का इंतजाम फरमाए, मामला फरमाए। तो फरिश्ते की दुआ मिलेगी हमें मकबूल, ये नफा है। बहरहाल हम गिफ्ता कर सकते हैं, रश्क कर सकते हैं, लेकिन किसी से हसद करने की कोई गुंजाइश नहीं। जब शरीयत हमें इसकी गुंजाइश नहीं देती, हमें इसकी इजाजत नहीं देती। हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि प्यारे अल्लाह, हसद जैसी मुहलिक बीमारी से आप हमारी हिफाजत फरमाइए और शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाइए, रश्क करने गिफ्ता करने की हमें तौफीक अता फरमाइए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी सी देर के लिए दुआ से पहले आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। नियत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत से स्याही दूर हो रही है। दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
मुबारक अल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे और बंदियां हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुई खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये जुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमजोर एक कवि के दरवाजे पर, एक साहिल एक सखी के दरवाजे पर, एक मोहताज गनी के दरवाजे पर हाजिर है। हाथों का प्याला बनाकर आपसे भीख मांग रहे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, खाली हाथ न लौटाइए, खाली दामन न लौटाइए, दामन मुराद भर दीजिए, खाली झोली भर दीजिए, अपनी मोहब्बत दे दीजिए, अपनी मारिफत दे दीजिए, अपना कुर्ब दे दीजिए, अपनी विलायत दे दीजिए, मकाम एहसान दे दीजिए, मकाम एहसान का कामिल एहसास दे दीजिए, विलायत दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। मेरे प्यारे अल्लाह, जिंदगी का कीमती हिस्सा गफलतों में गुजर गया, नहीं पता जिंदगी के अल्लाह कितने दिन बचे हैं। प्यारे अल्लाह, जो बचे हैं वो ज्यादा हैं, ये गुजर गए वो ज्यादा थे। अल्लाह जी, लगता तो यही है, जो गुजर गए वो ज्यादा गुजर गए, जो बचे हैं वो थोड़े बचे हैं। मेरे प्यारे रब, मेरे प्यारे अल्लाह, रहमत का मामला फरमा दीजिए, हमारी सय्यात को हसनात से बदल दीजिए, हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दीजिए और बकिया जिंदगी को गुजरे हुई जिंदगी का कफारा बना दीजिए, आने वाले अय्याम को गुजरे अय्याम से बेहतर बना दीजिए। मेरे प्यारे रब, रमजान मुबारक का महीना हाथों से निकला जा रहा है, रहमत का अशरा चला गया, मगफिरत का अशरा चला गया, जहन्नम से छुटकारे का अशरा शुरू हुआ है, उसका भी एक दिन पूरा हो गया। आपके नेक बंदे कि अल्लाह मस्जिदों के अंदर आपके दर की चौखट पकड़ कर बैठ गए हैं, डेरे डाल दिए हैं। ये मेरे प्यारे रब, इंसानों का मुआशरा ऐसा होता है, जब इंसान अपने किसी हाकिम से कोई फैसला करवाना चाहते हैं तो एहतजाज करते हैं, हर हाकिम के सामने, उसके दरबार के सामने, उसके पार्लियामेंट के सामने डेरे डालते हैं, डेरे डालते हैं, मांगों के मुतालबे करते हैं, कई मतलब भूख हड़ताल करते हैं। ये मेरे प्यारे रब, आपके बंदे भूखे प्यासे आपके घर में दरवाजों पर आकर बैठ गए हैं और आपसे भीख मांग रहे हैं कि अल्लाह, दुनिया के अवाम तो अपने हाकिमों से एहतजाज करते हैं और उनके फैसलों पर एतराज करते हैं और उन पर एहतजाज करते हैं। अल्लाह जी, ये बंदे जो आपके दरबार में आकर बैठे हैं, ये एहतजाजन नहीं आए, ये अल्लाह ये एतराजन नहीं आए, ये एतराज करने नहीं बैठे हैं। प्यारे अल्लाह, अपनी बेकसी और बेबसी को लेकर बैठे हैं, अल्लाह अपनी तमन्नाओं को लेकर बैठे हैं, अपनी मुरादों को लेकर बैठे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, आपके सामने भीख मांगने बैठे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, तरस खा लीजिए, या अल्लाह बैठने वाले बंदों पे भी तरस खा लीजिए और वो बंदे जो आपसे दुआएं मांगे, अल्लाह उनको भी कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह उनको भी कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह उनको भी कबूल फरमा लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, कितने नेक लोग, कितने सुलाहा, कितने नौजवान, कितने खुशहाल लोग जो हमेशा बेड पर सोते हैं, एयर कंडीशनों में आराम करते हैं और हमेशा बेड पर राहत के बिस्तर बिछा कर सोते हैं, अल्लाह मस्जिद के फर्श पर आकर पड़ गए हैं, मस्जिद के फर्श पर आकर लेट गए हैं और आपके सामने 10 दिन और 10 रातें वो बैठेंगे। मेरे प्यारे रब, आप ही की तौफीक से आए हैं, अल्लाह आप पर कोई एहसान करने नहीं आए, अल्लाह अपनी बेबसी दिखाने के लिए आए हैं, आरज़ी के इजहार के लिए आए हैं और आपसे कुछ दुआएं मांगने के लिए बैठे हैं और आपके सामने सजदे करने के लिए बैठे हैं। अल्लाह जी, किसी को महरूम न फरमाइए, कबूल फरमा लीजिए, कबूल फरमा लीजिए, कबूल फरमा लीजिए, किसी को महरूम न फरमाइए, किसी को महरूम न फरमाइए। मेरे प्यारे अल्लाह, अपनी मोहब्बत दे दीजिए, अपनी मारिफत दे दीजिए, अपना कुर्ब दे दीजिए, तक़वा दे दीजिए, पाकीज़गी दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, उम्मत के गमों को दूर कर दीजिए, उम्मत को नेमत अता फरमा, उम्मत को राहत अता फरमा, जालिम हुक्काम के जुल्म से महफूज फरमा। या अल्लाह, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हिफाजत फरमा, सुई खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह, कितने लोग बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह,
اتنے لوگوں کے پاس تو جو کچھ جمع جوکھو تھی کہ اللہ سب کچھ علاج میں خرچ کر دیا، اب ایک پائی نہیں بچی کہ اللہ کیا خرچ کریں۔ رب کریم عافیت کے ساتھ شفا اور صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما کہ اللہ جو کچھ خرچ ہوا ہے کہ اللہ عافیت کے ساتھ نفع کے ساتھ لوٹا دیجیے۔ اور پیارے اللہ کتنے ایسے ہیں جو ماضی قریب میں انتقال کر چکے کہ اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہر دن اللہ دو چار دوست احباب اور دو چار علماء صلحاء، دو چار قیمتی افراد کے انتقال کی خبر ملتی ہے، دل دھک کر کے رہ جاتا ہے کہ اللہ آپ کے فیصلوں کو کس نے روکا، کہ اللہ آپ کے ہاتھ کو کس نے پکڑا۔ میرے پیارے اللہ آپ خالق و مالک ہیں، کہ اللہ آپ حاکم بھی اور حکیم بھی ہیں، آپ کے فیصلوں میں حکمت ہے، لیکن میرے پیارے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ جی بیماریوں کو دور کر دیجئے، اس کی جگہ ہمیں نعمت عطا فرمائیے، شکر کی توفیق عطا فرمائیے، نعمتوں میں رکھی اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما، عمر میں برکت عطا فرما، عافیت کے ساتھ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا پیغام بھیجے کہ جن کا ہمارے اوپر حق ہے، اللہ سب کی دلی آرزوؤں کو تمناؤں کو پورا فرما۔ کہ اللہ جو ہمارے اساتذہ جو علماء مشائخ حیات ہیں کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما۔ پیارے اللہ ان کے نیک فیصلوں میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی سوچ میں برکت عطا فرما، ان کے اہل اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے نیک ارادوں کی تکمیل فرما۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ